موضوع الدرس الإيمان بالله والإنفاق في سبيل الله. سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم. سورۃ الحدید میں جیسے ہم نے الحمدللہ پہلے پڑھا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض. ہر چیز اللہ کی تنزیہ تقدیس پاکی بیان کرتی ہے. وہ غالب ہیں، وہ حکمت والے ہیں. لہ ملک السماوات والارض، اسی ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کے زمینوں کے. یحیی و یمیت، وہ جلاتے ہیں مارتے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں. هُوَ الْأَوَّلُ، وہ پہلے ہیں جس سے پہلے کچھ نہیں تھا. وَهُوَ الْآخِرُ، اور سب سے آخر بھی اللہ کی ذات ہے جب سب فنا ہو جائیں گے. جیسے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اول کا معنی لیس قبلہ شیء. میرے آقا جب صفا مروہ پر سعی کے لیے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور دعوات مبارک فرمائی وہاں یہ بھی فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ
وحزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تو اللہ کی شان یہ ہے، وہ اول ہے جس سے قبل کچھ نہیں، وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر ہے اپنی صفات و اپنی مصنوعات کے اعتبار سے، وہ باطن ہے کہ اس کی ذات کی کنوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. پھر فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، اور اس کے بعد استوا فرمایا عرش پہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. کما یلیق بشانہ، یاد رکھو اس وقت دن تو نہیں تھے، تو اللہ نے کہا 6 دن، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو آج تم دن سمجھتے ہو، 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. اور اس کی ابتدا جو ہے وہ احد، پھر اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمیس، جمعہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کو آخری دن جمعہ کے دن آخر ساعت بعد العصر اللہ نے پیدا فرمایا. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں فیہا ساعۃ مبارکۃ، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی مبارک ہے برکت والی کہ جو بھی بندہ مانگے اللہ کی رحمت سے مل جاتا ہے. وہ گھڑی کب ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے، بہت اقوال ہیں. بعض علماء فرماتی ہیں راجح قول یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان میں وہ گھڑی ہے. بعض علماء فرماتی ہیں جب امام خطبے کے لیے آگے منبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس وقت وہ گھڑی ہے. اور بعض امام فرماتی ہیں کہ ما بین الخطبتین، 2 خطبوں کے درمیان میں جو تھوڑا سا وقت ہے اس کے اندر وہ گھڑی مبارک ہے. تو جمعہ کا دن جو ہے یہ عید ہے مومنین کا، اور اس میں وہ ساعہ مبارکہ ہے. اور خوش نصیب تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تیار ہو کے پھر اشراق کے بعد زوال سے بھی پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور سارا دن اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں کہ پھر کوئی نہ کوئی گھڑی تو مل جائے گی. ثم استوى على العرش، 7 آسمان، پھر کرسی، پھر اللہ کا عرش ہے. اور اللہ کا استوا معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت میں بحث نہیں کی جائے گی. آگے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ زمینوں میں داخل ہوتا ہے، یعنی پانی کا قطرہ بارش کا داخل ہوتا ہے یا تم دانہ ڈالتے ہو داخل، سب وہ جانتے. وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے، کھیتی نکل رہی ہے، پھل نکل رہے ہیں، ایک گٹھلی ڈالی ہے اور درخت بن رہے ہیں. وما ينزل من السماء، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. اللہ آسمانوں سے بارش اتارتے ہیں، اللہ آسمانوں سے اولے برساتے ہیں، اللہ آسمانوں سے تقدیر اور احکام کے فیصلے نازل فرماتے ہیں، آسمانوں سے ملائکہ اترتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. وما يعرج فيها، اور جو آسمانوں کی طرف اللہ کی طرف جاتے ہیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں، فرشتے بھی جاتے ہیں، تمہارے اعمال بھی جاتے ہیں، اور مومنین کی ارواح جو ہیں وہ بھی جاتی ہیں، کیونکہ ان کی ارواح کا مستقر جو ہے وہ علیین ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم کہیں بھی ہو. تم اگر جنگلوں میں ہو، دریاؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، پہاڑوں کی غاروں میں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن یاد رکھو ساتھ کا کیا معنی ہے، یعنی معیت علمی، کہ اللہ کے علم کے اندر ہر چیز ہے تو گویا ساتھ ہے. قد احاط بكل شيء علما، یاد رکھو ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ بندے کے ساتھ ہے یا اللہ بندے میں حلول کر جاتا ہے، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے.
ساتھ کا معنی خود دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں خود سمجھا دیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، قرآن کی تفسیر جو ہے نا، سب سے پہلے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ یعنی ایک جگہ اگر آیت ہوگی نا تو وہاں اگر اجمال ہے، دوسری جگہ تفسیر آ جائے گی۔ اگر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مختصر بیان کیا، دوسری جگہ اس کو کھول کے بیان فرما دیں گے۔ اور اس لیے اب دیکھیں نا کہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا کیا معنی؟ تو دوسری جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا، اذهبا الى فرعون انه طغى، تم جاؤ دونوں فرعون کو جا کے دعوت دو، سرکش ہو چکا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یا اللہ وہ بڑا ظالم ہے، جابر ہے، وہ ذل اوتاد ہے، دشمنوں کے ہاتھوں پاؤں میں کیلیں ٹھونکنے والا ہے، اور وہ تو برداشت نہیں کرتا، اور میرے ہاتھوں ان کی قوم کا ایک بندہ مر گیا، آپ جانتے ہیں۔ تو میرا اللہ، میں ڈرتا ہوں کہ وہ اسی جرم میں کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اب دیکھو خود ترجمہ آ جائے، قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبرو نہ ڈرو، کیوں؟ اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب تمہارے ساتھ کا ترجمہ کیا ہے؟ اسمع و ارا، میں ہر چیز سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تم کیوں ڈرتے ہو؟ تو معیت کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، وہ ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر چیز ان کے علم میں ہے۔ تو جب ہر چیز اس کے علم میں ہو تو پھر دور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بندے محاورے میں بھی کہہ دیتے ہیں، وہ کہ یار مجھے یاد، اور یار تم تو ہر وقت میرے دل میں ہو، یاد کرنے کی کیا بات ہے؟ تو اب یہ تھوڑا ہے کہ تم دل میں گھس جاتے ہو، یا بندہ اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے معیت کا، یاد رکھو جہاں قرآن میں لفظ ہوگا معکم، معی، معنا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے پاک نبی رحمت دو جہاں نے فرمایا، جب آپ غار ثور میں بیٹھے تھے، آپ نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کیوں غم کر رہے ہو؟ اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ تو جہاں بھی لفظ معنا، معکم، معی، وہو معکم، تو معنی یہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو، یا معیت علم ہوتی ہے یا معیت نصرت ہوتی ہے، کہ جب میری مدد تمہارے ساتھ ہے تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت، تمہیں خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اچھا، اسی آیت میں آگے ترجمہ موجود ہے معکم کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں، تو ساتھ ہیں تو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو یہ ہے وہ معیت کہ ہر چیز وہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ان کے علم کے اندر ہے، ہر چیز ان کی احاطہ علم سے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا ملک اسی ہی کے لیے ہے۔ یہاں جار مجرور مقدم ہے، یہ نہیں کہ ملک السماوات والارض لہو، نہ، لہو ملک السماوات والارض، حصر ہو گیا کہ آسمان اور زمینوں کا جو سب اسی کے لیے ہے، کسی اور کا اس میں کوئی تصرف نہیں ہے، کوئی نافع نہیں، کوئی ضار نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، ملک اس کا ہے، ملک اس کا ہے، مخلوق اس کی ہے، تو اور کوئی کیا دے گا؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور پھر تمام امور اسی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں، پھر قیامت میں فیصلہ بھی اسی نے فرمایا۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، کیا معنی؟ دن کو بڑھا دیتے ہیں، رات کو گھٹا دیتے ہیں۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، رات بڑھا دیتے ہیں،
اور دن کو گھٹا دیتے ہیں. تو والا جا یولجو تو اس کا معنی ہوتا ہے عجیب خفیہ انداز سے داخل کر دینا. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور وہ جانتے ہیں، جاننے والے ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. تو اب معیت کا معنی کہ تمہارے دلوں میں بھی جو کچھ ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں. اب آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اب اس پہ غور کریں. اللہ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. یاد رکھو یہاں اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. تو پہلا حکم کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا. دوسرا حکم کیا دیا؟ وَأَنفِقُوا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ نے جس چیز میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تم تو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہو، نائب ہو. تم ان چیزوں کے کوئی حقیقی مالک تو نہیں ہو. حقیقی مالک تو ہر چیز کا اللہ ہے. تم تو صرف ایسے ہو جیسے کسی کو آپ مینیجر بنا دیتے ہیں، آپ اس کو نگران بنا دیتے ہیں، آپ اس کو سپروائزر بنا دیتے ہیں. تو مال تو مالکوں کا ہے. دو چیزیں ہیں. اب یہاں سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم اللہ کس کو دے رہے ہیں؟ بات سمجھیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا شان ہے، اللہ کا علم ہے. اللہ نے آسمانوں کو بنایا، اللہ نے زمینوں کو بنایا، ساری مخلوق کو بنایا، اور اللہ ہر چیز جانتے ہیں. جو زمین میں داخل ہو، زمین سے نکلے، آسمانوں میں جائے، آسمانوں سے، یہ اللہ کی عظمت شان تھی. اب حکم دیا بھی اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ اگر یہ حکم دے رہے ہیں کافروں کو، مشرکین مکہ کو، بھی تم اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ، تو بات ٹھیک ہے. لیکن قرآن کی آیات جو ہیں ان کا سیاق اور سباق جو ہے وہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں مشرکین کو تو خطاب ہی نہیں ہے. بات کو سمجھیں، تھوڑا سا کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. بھی اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کافروں کو. ٹھیک بات ہے. اگر یہ کافروں کو نہیں فرما رہے ہیں اور ایمان والوں کو فرما رہے ہیں، مومنین کو فرما رہے ہیں، وہ تو پہلے ایمان لا چکے ہیں. جو پہلے ایمان لا چکا ہے پھر اس کو کہو ایمان لے آؤ. اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ خطاب کس کے لیے ہے. اگر خطاب ہے کافروں کو تو بات بنتی ہے ٹھیک ہے، اللہ کافروں کو کہتے ہیں ایمان لے آؤ. لیکن سیاق یعنی پچھلی آیات اور بعد کی آیات جو ہیں وہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتی ہے کہ یہ خطاب مشرکین کے لیے ہے. تو اگر خطاب مومنین کو ہو تو جو پہلے ایمان لا چکا ہے پھر اس کو کہو کہ ایمان لے آؤ، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟
تو اس لیے علماء اس کا جواب دیتے ہیں، بات سمجھو، کہتے ہیں کہ اگر مومن کو بھی کہا جائے آمنو تو معنی یہ ہوتا ہے ایمان پہ پکے ہو جاؤ۔ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائیے، تو سیدھے راستے پہ تو کھڑے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، تو اس سے اور کون سا زیادہ سیدھا راستہ ہوگا کہ ہم وہ مانگ رہے ہیں اور پھر ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، ایک دفعہ تو سیدھا راستہ مل گیا، تو پھر ہم بار بار جو کریں اہدنا الصراط المستقیم، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہم ثبتنا علی الہدایہ، اللہ ہمیں ہدایت میں ثابت قدم رکھ۔ آج تو تم نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، خدا نہ کرے کل ہم بھٹک جائیں۔ اسی لیے میرے محبوب دو عالم نے فرمایا کہ آدمی ایمان والوں کے کام کرتا ہے اور جنت باقی گویا 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتی ہے، سبق علیہ الکتاب، اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ کافر ہو کے مر جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو قادیانی ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو بھوک کے ستائے ہوئے، فاقہ جات کے ستائے ہوئے عیسائی ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو ظلم و ستم کے ڈر کے مارے ہندو ہو گئے۔ آج کل یہ حالات موجود ہیں، یعنی آج بھی آپ پوچھیں وہ مسلمان بھائیوں سے کہ بعض علاقے ہند میں ایسے ہیں کہ ہماری اپنی مسلمان بچیاں جو ہیں وہ بھی تلک لگا کے بیچاری باہر نکلتی ہیں کہ کوئی ان کی عزت پہ حملہ نہ کر دے، جان بچانے کے لیے۔ مسلمان جو ہیں وہ ان کے مندروں پر جو خاص دن منائے جاتے ہیں، ہولی منائی جاتی ہے، دیوالی منائی جاتی ہے، رسوم منائے جاتے ہیں، وہاں پرشاد بٹتے ہیں، مسلمان بھی جا کے لے آتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اب دیکھیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، جوان ہوئی، عائشہ نام رکھا ماں باپ نے کہ سیدہ عائشہ کے نام پہ ہے، ہندو کے عشق میں مبتلا ہو کے اوشا بن گئی۔ یہ باتیں نہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ حقائق ہیں، واقعات ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں شوبز کی دنیا کی، کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے ہندوؤں نے نام رکھ کے کام کیا، ہندوؤں سے شادیاں کر لیں۔ تو اس لیے کوئی پتہ نہیں ہوتا آدمی کو کہ اچھا، اسی طرح حضور نے فرمایا ایک آدمی کافروں والے کام کرتا ہے، کافر ہے، کافروں والے کام ہیں، باقی جہنم ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر، کفار سے جہاد کے موقع پر آپ بیٹھے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے، وہ کھجوریں کھا رہا ہے اور آگے کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ مجھے تلوار دیں، میں دل کرتا ہے کہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ لڑوں۔ حضور نے فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا حضور یہ ہے کہ میں کافر ہوں تمہارے نزدیک، میں مشرک ہوں، لیکن میں آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔
یاد رکھو یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں یار یہ مولوی ہیں، مولوی چھوڑے مولوی، چلو بیچارے اتنے برے ہیں، یہ تو قرآن حدیث کی باتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو جو میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو تو دوست نہ بناؤ۔ یہ قرآن کہتا ہے اتبتغون عندہم العزت، تم کافروں کے پاس عزت اور غلبہ ڈھونڈتے ہو، ان العزت للہ جمیعا، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ چلا گیا، تھوڑی دور جا کے کھڑا وہ پھر آ گیا، یا رسول اللہ مجھ سے مہربانی کریں مجھے طلب۔ آپ نے فرمایا لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ وہ ہٹ گیا، تھوڑی دیر پھر آ گیا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے میں نے بتلا دیا ہے کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی طریقہ ہے، میں آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بڑا آسان طریقہ، کلمہ شریف پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خلاص ہمارے بھائی بن گئے۔ اس نے جناب وہ کھجوریں کھا رہا تھا، ایسے پھینکی زمین پہ، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں تلوار دے مجھے۔ آپ نے تلوار دی۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی بے جگری سے لڑنے والا بندہ ہم نے نہیں دیکھا، جتنا رخ ہوا اس نے کافروں کی صفیں الٹ ڈالی اور آخر میں شہید ہو گیا۔ حضور پاک کو جب خبر لگی، حضور نے فرمایا واہ بھائی واہ، عملا قلیلا و اجر کثیرا، کام تو تھوڑی دیر کیا لیکن مزے ہمیشہ کے رہ گیا۔ تو اب دیکھو وہ کافر ہے، مشرک ہے، آخر وقت میں ایسا کام ہو گیا، جنت چلا گیا۔ کتنے بڑے بڑے دین والے لوگ ہوتے ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، ماشاءاللہ عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن مرنے کے وقت لڑکیوں کو محروم کر گئے جہنم۔ کتنے بڑے لوگ ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ عمرے بھی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ختم شریف کرواتے ہیں، ہر سال ماشاءاللہ اپنی کمپنی کی طرف سے لوگوں کو عمرے کرواتے ہیں، لیکن کام سارا سود کا بینک کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اور دینا بھی حرام، لینا بھی حرام۔ انا للہ و، اس لیے یاد رکھیں کہ مانا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ثبتنا علی الہدایہ۔ یہی وجہ ہے کہ مومن جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی یہی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، اگر نہ دکھلاتے تو ہم تو بھٹک کے مر جاتے۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کافر ہیں، کتنے بڑے بڑے اعلی دماغ ہیں، فلاسفر ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں، نصرانی ہیں، یہودی ہیں، کتنے بڑے بڑے ڈگریوں والے ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہے، ہندو ہیں، اور ان کے پاس بڑا علم ہے، تعلیم ہے، اچھا احترام بھی ہے۔ میں نے خود اپنا یعنی دکھلانے تھے، اب گھٹنوں کی جو میری تکلیف ہے، تو جسلو کا ہسپتال میں وہاں جو سب سے بڑا آرتھوپیڈک ہے، جو سب سے بڑا ہڈیوں کا سرجن ہے، جو باہر کے ملکوں میں آپریشن کے لیے جاتا ہے، اور جو پرائم منسٹر اور سی ایم اور بڑے بڑے لوگوں کے آپریشن کرتا ہے، تو لوگوں نے کہا اسی کو آپ دکھائیں، تو پتہ کیا گیا، تو نے کہا جی اس کے بعد 1 مہینے تک کی ڈیٹ نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے ڈاکٹر صاحب سے کہا، چلو چھوڑے، ہم تو مسافر لوگ ہیں، ہمارا تو جوگیوں والا پھیرا ہوتا ہے، صبح کہیں، رات کہیں، شام کہیں، کہیں جلسہ، کہیں درس، کہیں تقریر، اور گئے۔
انہوں نے کہا چلو میں بات تو کرتا ہوں. اس نے اس کو ٹیلی فون کیا تو اس نے کہا کہ یار کمال کرتے ہو, تم ٹائم کیوں لینا چاہتے ہو؟ ایک آدمی مکہ مکرمہ سے آیا ہے, بیت اللہ سے آیا ہے, ٹائم کا کیا معنی ہے؟ جب چاہو آ جاؤ, میں دیکھنے کے لیے تیار. وہ ہندو ہے. اور واقعی اس نے یہی کیا. ہم گئے, وہ فوراً اپنے کمرے سے نکلا اور مریضوں سے کہا کہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, نمبر آپ کا ہے, لیکن یہ بندہ اس مقام سے آیا ہے جہاں سارے مسلمان رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں, تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں دیکھ لوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. مجھے لے گیا, بڑی اچھی طرح دیکھا, چیک اپ کیا. انہوں نے کہا جی علاج تو ہے نہیں. انہوں نے کہا ہمارے علم میں, ہماری ایلوپیتھی میں اس آرتھرائٹس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں. میں نے کہا یہی تو امریکہ نے کہا, یہی مجھے انگلینڈ والوں نے کہا, اور آپ بھی یہی. انہوں نے کہا علاج ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ ایک علاج ہے کہ آپریشن کرا کے نیا گھٹنا ہم ڈال دیتے ہیں اندر, لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ جب تک گاڑی چلتی ہے چلاؤ. وہ آخری سٹیج ہے, جب لاک لگنا شروع ہو جائے, چل نہ سکو تو پھر آپریشن کرا لینا. اب چلتے ہو پھرتے ہو وہ ٹھیک ہے, پین کلر شیلر کھا لیا کریں اور اس کے بعد چلتے رہیں. تو آخر میں کہنے لگا کہ آپ وہاں میرے لیے دعا کریں گے. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ اس نے کہا میں تو خیر یہی کہتا ہوں میری آل اولاد کے لیے, صحت عافیت کے لیے, لیکن آپ کو جو اچھا لگے. میں نے کہا مجھے تو یہ اچھا لگے گا کہ آپ جیسے قابل آدمی کے لیے میں دعا کروں, اللہ آپ کو اسلام نصیب کرے گا, پھر یہی دعا کر دیجیے گا. تو یہ جذبے ہوتے ہیں, اس لیے آدمی بھروسہ نہ کرے اپنے اوپر کہ میں حاجی اور میں مولوی. کوئی پتہ نہیں. کئی مولوی ٹھوکر لگی معتزلی بن گئے, کئی مولوی ٹھوکر لگی رافضی بن گئے, کئی مولوی ٹھوکر لگی خارجی بن گئے, کئی مولوی ٹھوکر لگی سرکار دو جہاں کی تنقیس کا کوئی لفظ زبان سے نکل گیا, برباد ہو گئے. کوئی مولوی بڑے بڑے ہمارے پڑھے لکھے لوگ تحقیق کے چکر میں آ کے صحابہ کے خلاف باتیں لکھ بیٹھے. اسی لیے حضور کی ایک دعا ہے جو آپ خود فرماتے تھے کہ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک, کہ یا اللہ تو دلوں کے پھیرنے والا ہے, ہمارے دل کو دین کی طرف پھیر. اور حضور فرماتے تھے القلوب بین اصابع الرحمن, کہ دل جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں. یقلبھا کیف یشاء ویصرفھا کیف یشاء, وہ جدھر چاہے پھیر دے, ہدایت دے دیں, چاہے گمراہ کر دے. مولویوں کے بیٹے گمراہ ہو گئے, جاہلوں کے بیٹے عالم بن گئے, یہ اللہ کی شان ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی جہنم میں جائے, فرعون کی بیوی جنت میں جائے. تو یہ اس کا اس لیے ہے کہ ایمان والوں ایمان لاؤ. کیا مانا؟ جمے رہو, جم جاؤ. اثبتوا داوموا استقیموا علی ذلک. اس لیے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ. اور دوسرا حکم کیا دیا؟ انفقوا, خرچ کرو. اور کیسے پیاری بات کی, فرمایا اللہ نے میں تمہیں جو خرچ کا حکم دے رہا ہوں اس مال میں جس میں میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے نا, تمہارا تو نہیں ہے. تم کہو میں نے عقل سے کمایا ہے, تو عقل کس نے دیا؟ تم کہو میں نے علم سے کمایا ہے, تو علم کس نے دیا؟ تم کہو میں نے محنت مشقت کی ہے, تو یہ طاقت کس نے دی؟ تو سب کچھ تو میرا ہے. تم تو صرف خلیفہ ہو, تو اس میں بھی بخل کر رہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑی محبت سے فرماتے حضرت بلال سے, انفق بلالا انفق بلالا لا تخشى على ذي العرش اکلالا, کہ بلال خرچ کرو, ڈرو نہیں,
وہ کا کوئی فکر نہ کرو. اچھا حضرت بلال بھی جو حضور کی طرف سے آتا دے دیتے. ایک دن حضرت بلال بڑے غم اور روتے ہوئے آ گئے. حضور نے فرمایا ماذا یبکی کا؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ سب آپ فرماتے ہیں مہمان خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. میں ایک یہودی سے ادھار لیتا رہا اور مہمانوں کو کھلاتا گیا, اس کا پیسہ بہت زیادہ ہو گیا, آج اس نے مجھے بازار میں پکڑ لیا. اور اس نے کہا بلال بات سنو, یا تو میرے پیسے دو ورنہ میں تیرے گلے میں کپڑا ڈال کے منڈی میں کھڑے ہو گئے تمہیں پھر بیچ دوں گا, تم غلام بن جاؤ گے, تمہارے پیسے لے کے قرضہ وصول کروں گا. تو یا رسول اللہ وہ تو مجھے بیچ دے گا, میں پھر غلام بن جاؤں گا. تو حضور مسکراتے رہے اور سنتے رہے, لطف اندوز ہوتے رہے اپنے خادم کی بات سے. تو آخر میں حضور نے فرمایا اچھا بلال بات سنو کہ باقی یہ مشکل تو آ گئی لیکن تم نے اس کا حل کیا سوچا؟ اس نے کہا حضور حل یہ ہے آپ مجھے اجازت دے دیں, میں چھپ جاتا ہوں, میں اس کے باپ کو بھی نہیں ہاتھ آؤں گا, میں چھپ جاتا ہوں, میں جا کے مکہ شریف چلا جاتا ہوں, غاروں میں پہاڑوں میں چھپ جاؤں گا. جب اللہ آپ کو پیسے دے دے قرضہ ادا کر دیں تو مجھے پیغام بھجوا دیں گے, کسی طرح میں آ جاؤں گا. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی یہ حل بھی اچھا ہے لیکن تم ابھی جلدی جلدی چھپنے کی کوشش نہ کرو. تو حل تو تمہارا ٹھیک ہے لیکن کچھ صبر کرو. اور نے کہا حضور اس نے مجھے دھمکی دی ہے کل مجھے بیچے گا. حضرت چلو کل تک تو صبر کر لو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اذان صبح کے لیے چونکہ عادت تھی بلال کی, اذان دینے کے بعد رحمت دو جہاں کے دروازے پہ آ کے نہ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ, حالانکہ حضور تو جاگ رہے ہوتے تھے لیکن خادم کی ڈیوٹی ہے کہ حضور اذان ہو گئی, پھر حضور 2 رکعت سنت پڑھتے اور پھر اس کے بعد مسجد تشریف لے آتے. تو کہتے جب میں اذان دینے کے لیے آ رہا تھا تو سرکار دو جہاں اپنے گھر کے باہر کھڑے مسکرا رہے تھے اور فرمایا کہ بلال اذان بھی دے دو اور مسجد کے باہر 2 اونٹنیاں آئی ہوئی ہیں مال کی, وہ جا کے لے لو, جتنا قرضہ ہے ادا کر دو, باقی خیرات کرو. حضرت بلال فرماتے ہیں مجھے تو اذان ہی بھول گئی, میں پہلے اونٹنیاں دیکھنے چلا گیا. تو مال سے بھری ہوئی اونٹنیاں موجود ہیں. تو اذان دی, نماز پڑھی, مال لیا, یہودی کو آگے پکڑا, نے کہا دے بدبخت پہلے تو اپنا قرضہ وصول کر, قرضہ مکا, باقی جو حضور نے حکم دیا. تو اس لیے حضور فرماتے تھے انفق انفق بلال. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ينزل من السماء ملکان, آسمان سے روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں. ان میں ایک تو سارا دن یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہم اعط لکل منفق خلفا, کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما دے. اور دوسرا دعا کرتے اللہم اعط لکل ممسک تلفا, اور اللہ جو بخل کرے اس کے مال کو برباد کر. 2 اور تیسرا قرآن پاک میں خود یہ آیت موجود ہے کہ ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ, کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا فوراً بدلہ دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے میرے محبوب نے فرمایا ما نقص مال من صدقۃ قط, اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا, مال بڑھتا چلا جائے گا. تم خرچ کرنے والے تو بنو نا, یہ نہ کہا کرو کہ لاکھوں روپے, اگر 1 ریال ہے وہ بھی کرو خرچ, کچھ نہیں ہے پانی پلا دو. حضور نے فرمایا اور کچھ نہیں ہے تبسم فی وجہ اخیہ صدقۃ, اسی مسلمان کو مل کے مسکرا دو, یہ بھی صدقہ ہے.
تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، میں نے جس مال کا تمہیں خلیفہ اس سے خرچ کرو. انفقوا مما رزقناکم، اس سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے. میرے مال کو تو دو تمہیں میرے لیے، مال بھی میرا، دینے والا بھی میں، پھر بھی تم بخیل بن کے سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو. اور ایسے بخیل جو ہوتے ہیں نا جی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ انبیاء کا میراث کیوں نہیں ہوتا. انبیاء جتنے گزرے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ. حضور نے فرمایا ہم جتنے پیغمبر ہیں ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، جو ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے. انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے، کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. تو اس لیے کیوں ورثہ نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج دیکھیں نا، اگر باپ بخیل ہو تو اولاد بھی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ یہ بڈھا کب مرے گا، یہ تو سانپ بن کے بیٹھ گیا، مرتا ہی نہیں، ہماری جان چھوڑے. تو اگر خدا نہ کرے کوئی نبی کے بارے میں بھی ایسی توقع کر رہے ہو تو کافر ہو جائے گا. اللہ نے انبیاء کا ورثہ ہی رکھا، کوئی سوچ ہی نہ سکے یہ بات. تو اس لیے مال بھی اللہ کا، دینے والا بھی اللہ ہے. پھر اس کے راستے میں دینے میں آدمی بخل کرے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی. اور آگے اللہ نے فوراً جزا بھی دے دی، دونوں کا بدلہ بھی بتا دیا. فالذین آمنوا منکم، جو ایمان لائے، وانفقوا لهم اجر کبیر، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے، بہت بڑا ثواب رکھا ہے. یاد رکھو، کبھی اجر عظیم آتا ہے، کبھی اجر کبیر آتا ہے، کبھی قرآن میں اجر کریم آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی بڑائی کمیت میں ہوتی ہے، کبھی کیفیت میں ہوتی ہے، کبھی حصن ہوتی ہے، کبھی معنن ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ الگ لفظ استعمال فرمایا. واللہ اعلم. کہتے جی کہ مسلمان کے لیے مقلد ہونا ضروری ہے. میرا بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں، مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ نے اس کو علم دیا ہے، قرآن حدیث تمام علوم ہیں، وہ مجتہد کے درجے پہ، اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں. اور اگر علم نہیں ہوگا، مجتہد نہیں ہوگا تو پھر مقلد ہوگا. تیسری قسم ہے کوئی نہیں. دیکھو نا، یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا، کوئی تیسری قسم ہے. یا بادشاہ ہوگا یا رعایا ہوگا، کوئی تیسری قسم ہے. اسی طرح یا مجتہد ہوگا، علم موجود ہے، اس کو کیا ضرورت ہے تقلید کرے. اگر نہیں ہے تو پھر پوچھنا پڑے گا. شفاء العی فی السؤال. کہتے ہیں جی کہ میری چھوٹی بیٹی نے خلو لیا تو اب کوئی رشتہ نہیں آتا ہے. سورۃ الرحمن جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ لڑکی بھی اس کے والدین بھی 3 دفعہ روزانہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ اچھا رشتہ نصیب کر دیں گے. اگر آپ نے عمرے کے بعد تھوڑے بال کٹائے لیکن سارے سر کے کٹائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی ایک بکری. اگر ایک خاتون مدینے شریف سے عمرے کا احرام باندھ کے عمرے کے لیے جانا چاہتی تھی، احرام باندھ لیا، پھر عمرے کا طواف کرنے سے پہلے حیض آ گیا، اب انتظار کرے جب پاک ہو جائے عمرہ پورا کرے ہو جائے.
دم جو ہے ایک بکری دے کے غریب، اگر کوئی غریب ہے 10 روزے بھی رکھ سکتا ہے. کہتے جی کہ مدینہ شریف میں بھی درس ہر جگہ ہوتے ہیں الحمدللہ. میں نے بتا دیا نا کہ ٹک لگائے دم پر گئی، بال بھی کٹاؤ دم بھی دو. کہتے ہیں جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے کچھ لوگوں کو اونٹنی کے پیشاب پینے کے بارے میں کہا. بالکل حدیث ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو صدقے کے جہاں اونٹ ہیں وہاں بھیج دو، اور ان کو حکم دیا اشربوا من البانها وابوالها، کہ تم اونٹنی کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو. تو اس لیے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ بول ما یوکل لحمہ جو ہے وہ حلال ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بیمار تھے، ان کو مدینہ منورہ کی فضائی راس نہیں آئی، پیٹ بڑھ گئے تھے، مرض استسقا تھا، تو حضور نے مرض میں بتایا تھا. اس کے علاوہ مجھے بتاؤ کسی صحابی نے پیا ہو. دیکھو نا، بات یہ ہے کہ دعوے کے مدعی کے ذمے شاد. اس واقعے کے علاوہ لاکھوں صحابہ ہیں، کسی نے پیا؟ کیوں؟ اور پھر وہ تو ایسے لوگ تھے جن کو یہ پلایا گیا. حضور پاک کے جو صدقے کے مال کا نگران تھا اس کو قتل کر دیا، اس کی آنکھیں نکال لی، اور حضور کے اونٹ لے کے بھاگ گئے. حضور نے حکم دیا، ان کو پکڑوایا گیا، ان کو وہی سزا دی گئی جیسے انہوں نے کیا تھا. تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ بیماری کا واقعہ. بہرحال اللہ سب ائمہ پہ رحمت کرے. ہم تو کسی امام کی شان میں بے ادبی نہیں کرتے. دونوں طرف مسلمان لڑے تو کوئی شہید نہیں. کیوں لڑے؟ ہاں ایک ہوتا ہے مسئلہ اجتہادی ہو، جیسے حضرت علی اور بی بی عائشہ کی لڑائی ہو گئی، وہ دونوں شہید. چونکہ حضرت علی کا یہ حق تھا، بی بی عائشہ کا اجتہاد تھا. اگر ہم نے مدینہ منورہ کو ساتھی گئے تھے، بعد میں وہاں سے احرام میقات سے باندھا ہے اور بعد نے نہیں باندھا، جن نے نہیں باندھا وہ عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی دیں. کو اپنی مذاق ہے کہ چاہو تو باندھو چاہو تو، یہ کیا ہے؟ ہاں کوئی وجہ ہے، کاروبار ہے، اب بار بار آنا جانا ہے، مجبوری ہے، پھر ائمہ نے رعایت دی ہے. کہتے جی کہ اگر مجھے تکلیف ہے، میں زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ، اشارہ کر لیں، اللہ کا جانتے ہیں بس. ہمارے ایک ساتھی نے طواف کیا، صفا مروہ بھی نہیں دوڑا، بال بھی نہیں کٹائے. اس کو کہو بال بھی کٹوائے اور دم بھی دے. جب تک بال نہیں کٹوائے گا گویا احرام میں ہے، اور دم پڑتے جائیں گے. کہتے جی کہ آپ مہربانی کر کے وانم باڑی مدراس ضرور آئیں. انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں مسجدوں کے ساتھ جنازے کے لیے الگ جگہ بنائی جاتی ہے، اور یہاں جنازہ مسجد میں ہوتا ہے. یہ مسجد بابا اتنی بڑی ہے نا، اس کی حد ادھر عرفات ہے، ادھر مسجد عائشہ ہے، تو کہاں لے جائیں جنازہ؟ امام صاحب پھر کار پہ جائیں پڑھانے کے لیے؟ یہ تو ساری مسجد ہے نا. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرک پلید ہے، وہ مسجد کے حدود حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ تو سارا مسجد ہے، تو پھر کہاں لے جائیں جنازہ؟ کہتے کعبے کی طرف پیر کر کے بیٹھے. اگر اس کے دل میں کوئی شان کعبہ میں کوتاہی مقصود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ دلوں کو جانتے ہیں. میرے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، زکات دینے کے قابل نہیں ہیں،
ان کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہو، بلکہ غریب رشتہ داروں کو دینے میں تمہیں 2 ثواب ملیں گے، ایک خیرات کا ملے گا، ایک صلہ رحمی کا ملے گا۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو بتاؤ زکوٰۃ ہے، بس تمہارے دل میں نیت ہے کافی ہے۔ میں نے احرام کھولا بغیر سر منڈوایا، احرام کھولا بغیر کا پتہ نہیں کیا معنی ہے۔ عمرہ یا طواف جو ہے اپنے لیے کریں اور جس کے لیے چاہیں ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے صفا مروہ میں 5 چکر کیا، 2 بھول گیا، 2 پورے کرو۔ لڑکا بالغ ہے یا نابالغ ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غریب ہیں دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا ہے جی کہ ہمارے ہاں بیعت ہوتے ہیں۔ میرا بھائی اصولی بات یاد رکھو، بزرگوں سے بیعت کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ بیعت علی الاسلام بھی ہوتی ہے، بیعت علی الجہاد بھی ہوتی ہے، بیعت علی السمع والطاعہ بھی ہوتی ہے، اپنے امیر کی بھی بیعت ہوتی ہے، اپنے بادشاہ کی بھی بیعت ہوتی ہے، تو منع نہیں ہے۔ اگر وہ مرشد اور پیر جو ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی ہے، عمل ہے، اور حضور کی سنت کے مطابق آگے پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بالکل بیعت کریں، کوئی منع نہیں کرتا۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، ایک دوسرے سے ادھار لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، ظلم ہے۔ قیامت میں دو گے، اپنی دو گے تو دھیان رکھو، قیامت میں نیکیاں دینی پڑیں گی پیسوں کے بدلے۔ بہرحال داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، مونچھیں کٹانے کا حکم ہے، منڈانے کا حکم نہیں۔ مونچھوں پہ اس طرح نہ پھروائیں، تھوڑی تھوڑی رہنی چاہیے۔ حدیث شریف میں جو مدینے پاک میں 40 نمازیں پڑھنے کا بات ہے، حدیث مبارک ضعیف ہے، فضائل اعمال میں حجت ہے، پڑھو تو بہت بڑا ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں۔ مجھ پر جادو کے اثرات، سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ میں طائف میں کام کرتا ہوں، گھر میرا مکے میں ہے، تو آپ کے لیے عمرہ ہر وقت ضروری نہیں ہے۔ میں ریاض سے آیا، عمرہ کیا، عمرے کے بعد بال نہیں کٹائے، ماشاءاللہ کیا کرنے آئے تھے آپ؟ ریاض بھی پہنچ گیا، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی مکے میں ادا کرو۔ بہرحال لغاری صاحب جو بھی ہیں، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کی اصلاح فرما دے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنا دے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما، حاجات پوری فرما، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، یا اللہ کسی بندے کا محتاج نہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔